آگے چل کے سر سید احمد خان کہتے ہیں ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت ہیں. کیسے کام؟ جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی. اب دو چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں سر سید احمد خان کے مطابق اہم ہے. ایک قوائد دلی ہے یعنی دل کی قوتیں، اور قوت عقلی عقل کی قوت، ریزننگ پاور ہماری جو ہے کیا ہے؟ عقل کی قوت. سو ان دو چیزوں کو کام میں لانے یعنی بروئے کار لانے، استعمال کرنے، کیا کرنے؟ استعمال کرنے کا موقع ملے. کلیئر؟ تو ایسے کام بہت کام ہے. یعنی اگر آپ کہیں ایسا کام مل جائے جس میں آپ کی دل کی قوتیں اور عقلی قوت جو ہے، عقل کی قوت ہے، کو استعمال کیا جائے تو ایسے کام ہندوستان میں بہت کام ہے. اور برخلاف اس کے، بلکہ اس کے اپوزٹ، متضاد اس کے برعکس. برخلاف کیا ہوگا؟ برعکس. اور ولایتوں میں یعنی بدیشوں میں، دوسرے ملکوں میں، غیر ملکوں میں، یعنی یورپ بھی، ولایت یورپ کو بھی کہتے ہیں. کلیئر؟ اور یورپی ممالک میں ولایتوں کیا ہوگا؟ یورپی ممالک، اور خصوصاً انگلستان یعنی برطانیہ میں، انگلینڈ کو کہتے ہیں. برطانیہ میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں. تو پتہ چلا کہ یورپ کے اندر یعنی خصوصاً انگلستان میں ایسے موقع بہت ہیں. کیسے؟ جہاں لوگ قوائے دلی، اپنی دل کی قوتیں اور عقل کی قوت، ریزننگ پاور، اپنی کلیئر لاجیکل پاور کو یوز کریں، قوت کو یوز کریں. اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے. اس کا مطلب ہے اب شوق ہے. کلیئر؟ کہتا ہو شک نہیں ہے کہ ان کو ختم ہو جائے، لیکن اس کا مطلب کہ ابھی ہے، جیسا کہ اب ہے، یعنی اب ہے. ہو سکتا ہے آگے مستقبل میں چل کے انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت، ایک تو انہیں کوشش اور محنت کی ضرورت ہے، دوسرا اس کا شوق بھی ہے. تو جیسا کہ اب ہے یعنی اب ہے، ان کو محنت کی ضرورت اور شوق بھی ہے. تو وہ بہت جلد اگر نہ رہے، کچھ شک نہیں انگریزوں کو بھی اس کا شوق نہ رہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے. کیا مطلب؟ پتا چلا ہے کہ سر سید احمد خان انگریزوں کو وحشی نہیں کہہ رہے. وحشت پنے کی حالت یعنی جنگلی بننے کی حالت، جانوروں کی، حیوانوں کی خصلت کو پہنچنے کی حالت کو وہ پہنچ جائیں گے. یعنی ابھی وہ نہیں پہنچے. یہ کیا مطلب؟ یعنی مسلمان پہنچ چکے ہیں سر سید کے دور کے. مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں، اب یہ التجا کریں گے کیا؟ کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام لانے کا موقع نہیں رہا، کہ چلیں مان لیا کہ ابھی موقع نہیں ہے ہمارے ملک میں، تو دو چیزوں کو استعمال کرنے کا، ایک دل کی قوتوں کو اور دوسرا عقل کی قوتوں کو، لاجیکل پاور جو ریزننگ پاور ہے. کلیئر؟ ان کا موقع نہیں رہا. تو اس کی وجہ کیا ہے آگے بتائیں گے. اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے. تو پتہ چلا اس کا موقع نہ ملنے، نہ جو نہیں مل رہا، وہ نتیجہ ہے ہماری کاہلی کا. یعنی اپنی دلی قوا، دل کی قوتوں کو بیکار چھوڑ دیا ہے. اگر ہم کو قوائے قلبی یعنی دل کی قوتوں کو اور عقل کی قوتوں کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو کرنا کیا ہے؟ اب کیا رونا بیٹھ کے؟ نہیں. تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش ہونی چاہیے. فکر کیا ہوگی اسٹوڈنٹس؟ فکر ہوگی سوجتا. کیا؟ سوجتا، تدبیر، سوچ، بچار. تو ہمیں اس کی سوجتا لگی رہنی چاہیے، ہر وقت تدبیر میں رہنا چاہیے، اس چیز کی کھوج میں ہم رہیں کہ اب کرنا کیا ہے، سوچ بچار میں رہیں. کس سوچ میں؟ کوشش کیا کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو. یعنی ہمیں وہ حربے تلاش کرنے چاہیے. کلیئر؟ وہ طریقے، وہ راہیں تلاش کرنی ہیں جن سے ہمیں وہ موقع ملے کہ ہم اپنی دو چیزوں، قوائے قلبی یعنی دل کی قوتیں اور عقل کی قوتوں کو کیا کریں؟ کام میں لائیں، یعنی بروئے کار لائیں. کام میں لانا کیا ہوتا ہے؟ بروئے کار لانا. اگر اس کے حاصل کرنے میں یعنی اس کو پانے میں، کس کو پانے میں؟ وہ موقع پانے میں کہ ہمیں یہ دو چیزیں استعمال کرنے کا موقع ملے، تو ہمارا کچھ قصور ہے، ہمارا کچھ قصور، ہماری تقصیر ہے، غلطی ہے، خطا ہے. قصور کیا ہوگا؟ قصور، خطا. قصور ہے، خطا ہے. تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے. تو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو جائے، یعنی دور ہو جائے، مٹ جائے، زائل ہو جائے. کلیئر؟
رفع ہونا دور کرنا, مٹانا یا زائل کرنا. غرض کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے, یعنی کسی کا بھی شخص کا دل بیکار نہ پڑا ہو, ہر وقت کوئی نہ کوئی فکر اور کوشش ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ فکر اور کوشش. کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے, فرض ہو گیا, تاکہ ہم کو یعنی ہمیں اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر رہے اور مستعدی رہے. فکر تو ہم نے دیکھا کہ سوجتا لگی رہے, کلیئر, سوچ بچار لگی رہے. مستعدی کیا؟ آمادگی, چستی, یعنی کمر بستہ رہنا چاہیے, کلیئر. یعنی ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی یعنی تیاری رہنی چاہیے, چستی بھی رہنی چاہیے. اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی, اب کاہلی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا. اب کاہلی کا سر سید احمد خان نے اینڈ پہ آ کے ہمیں آخر پہ میننگ اس کے معنی سمجھائے ہیں. وہ کیا ہے کہ دل کو بیکار پڑا رکھنا کاہلی ہے, تو نہیں چھوٹے گا جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار رکھنا نہیں چھوٹے گا. کیا ہوگا؟ اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. تو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے نسخہ دے دیا ہے ہمیں اپنی قوم کو بہتر کرنے کا. سر سید احمد خان کو لگتا ہے کہ اگر دل کی جو کاہلی ہے, دل کو بیکار پڑا رکھنا سے ہم باز آ گئے, دل کو کام پر لگا لیا, کلیئر, تو ہماری قوم کی بہتری کی توقع ہے. اور یہ لیا گیا مقالات سر سید حصہ پنجم.